والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا صرف چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ہم نعت خواہوں کو آپس میں محبت کس طرح قائم کی جائے، کیونکہ نعت خواہ حضرات آپس میں ہی نا اتفاقیں پھیلاتے ہیں اور دل آزاریاں بھی کافی ہوتی ہیں، تو اس کو کس طرح ختم کیا جائے، کیونکہ حضور کی ثنا خوانی سب کر رہے ہیں. ہمیں سچا عشق رسول کس طرح ملے، اس کی ہمیں اصلاح فرما دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل یہ بیماری نعت خوانوں ہی میں نہیں ہے، عام مسلمانوں میں پائی جاتی ہے کہ نا اتفاقیاں، سامنے سے میٹھے پیچھے سے غیبتیں، یہ عموماً ہے ہمارے یہاں، تو یہاں بھی ہے، آپ حضرات میں بھی بعض لوگ کرتے ہی ہیں. تو اس میں نا ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کہ خود اگر صحیح ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ اس کے گرد صحیح ماحول ہو جائے گا. خود غیبتیں چھوڑ دے، کوئی اگر کسی کی غیبت آ کر کرے تو اس کو محبت سے روک دے کہ یار میرا اس کے بارے میں حسن ظن ہے. حسن ظن قائم رکھے کہ حسن الظن من حسن العبادت، حدیث شریف ہے کہ حسن ظن یہ اچھی عبادتوں میں سے ہے. تو انشاءاللہ خود بچیں گے نا، اور سب یہ سوچ لیں گے کہ میں غیبت سے بچوں گا، اپنے کسی بھائی کی برائی سنوں گا ہی نہیں، میرے کان میرے، تو خود بخود ماحول سے ہو جائے گا. سب سے زیادہ خرابی غیبت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور غیبت کرتے وقت بدقسمتی سے احساس ہی نہیں رہتا کہ میں غیبت کر رہا ہوں، اور ہو جاتی ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا، اشاروں میں ہوتی ہے، زبان سے ہوتی ہے، تحریر سے ہوتی ہے، مسکرا کر غیبت ہوتی ہے، سر ہلا کر غیبت ہوتی ہے، آنکھ دکھا کر غیبت ہوتی ہے، تمام اعضاء سے تقریباً غیبت ہوتی ہے. تو اس سے بچنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کا ماحول بن جائے گا، اخلاص رہے گا، اخلاص سے دعا بھی کریں تو یہ بالکل سب ایک ہو جائیں. گروپ بھی نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی خرابی ہے. تو گروپ نہیں ہو، سب ایک گروپ، مدنی گروپ، ثنا خوانی. یہ دعوت اسلامی کتنی بڑی ہے، آپ تو 4 نعت خوان ہیں جو لڑتے رہتے ہیں بعض اوقات. دعوت اسلامی 197 ممالک میں غالباً اپنا پیغام پہنچا گئی. پوری دعوت اسلامی میں کوئی گروپ نہیں ہے، اگر کہیں ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن دعوت اسلامی کی بنیاد پر نہیں ہے وہ گروپ. کوئی آپس کے جھگڑے ہوں تو ہوں. دعوت اسلامی ایک یہ مرکزی مجلس شورا، اس میں 25 ہو گیا راکب، یہ کبھی نہیں لڑتے، گروپ بھی نہیں بناتے. اس نے یوں کیوں بولا، سب ایسے آپس میں یک دل یک جان ہے کہ حیرت ہو گیا اتنے. مقصد یہ کہ گروپنگ نہیں ہے، جی بابا. سب کا ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی بولی ہے، ایک ہی اصطلاحیں. اب تھوڑا بہت کمزوریاں تو ہوتی ہیں، لیکن جس کو گروپ کہتے ہیں نا، کہ وہ گروپ دعوت اسلامی کی بنیاد پر ہو، وہ نہیں ہے. جیسے کہ بھائی یہ پنجابی ہے تو یہ سندھی ہے، تو یہ ٹوپی والا ہے تو امامے والا ہے، یہ قادری ہے تو یہ نقشبندی ہے، ایسا اپنے یہاں نہیں ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے. آپ دعائیں بھی کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے، اور یہ چلتی رہے، بس سنیت کا کام ہوتا رہے، اور دشمن کی میلی نظر بھی نہ پڑے، اللہ حفاظت بھی فرمائے. تو بہرحال یہ کہ مل جل کر انشاءاللہ آپ اپنے کردار کو درست کریں گے، آٹومیٹک سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک انگلی اٹھاتے 3 انگلی اپنی طرف آتی کہ اپنے کو دیکھ، اپنے کو دیکھیں گے انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا براہ راست بھی ایک سوال ہوا تھا، اور ابھی بھی ایک مدنی پھول
دیا گیا تھا کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، تو ہم بیان کرنے کا ہمارا انداز کیسا ہوگا، ہماری کتنی معلومات ہو کہ ہم بیان کر سکیں، اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جن کا ذہن بنے کہ میں نیکی کی دعوت دوں نعت خوانی کے اندر، تو وہ کس انداز سے دے سکے؟ زبانی بیان تو نہیں کر سکیں گے یہ غالباً، کیونکہ وہ غیر علیم کو واعظ کہنا حرام ہے، سرکار اعلی حضرت کا فتویٰ ہے۔ تو اس میں یہ کہ علماء کی کتاب سے دیکھ کر بیان کرے، جو غیر عالم ہے، عالم ہے اور اس کو اپنے حافظے پر اعتماد ہے تو ٹھیک ہے، وہ واعظ فرماتے ہیں علماء، وہ ان کو اجازت ہوتی ہے، جن کو اپنے حافظے پر اعتماد ہو اور وہ غلطیاں نہ کرتا ہو، شرعی غلطیاں نہ کرتا ہو۔ تو اس لیے ہمارے یہاں تاکید یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کتابیں ہیں نا، ان میں دیکھ کر پڑھ کے سنا دیا جائے۔ تو یہ آپ کے لیے بھی ظاہر یہی ہے کہ پڑھ کے سنا دیا کریں، اس سے سولڈ باتیں آپ پہنچا سکیں گے لوگوں تک۔ علماء اہل سنت کی جو مضامین ہیں وہ پڑھ کر سنا دیں۔ میں مشورہ دوں گا نعت خوان اسلامی بھائیوں کو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے کتب و رسائل بیانات عطاریہ بھی حاصل کریں، اس میں پورے بیان کے موضوعات ہیں۔ نوجوان با حیا نوجوان ہو گیا، منع کی لاش ہوئی تو اب غوث پاک کی کرامات بیان کرنے کے لیے 11ویں میں پہنچے، منع کی لاش ہے آپ کے پاس، اس کے بعد آپ کے پاس سانپ نما جن ہے، جنات کا بادشاہ، یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے، ان کی کرامات کے حوالے سے، ان کے اقوال کے حوالے سے امیر اہل سنت کے رسائل۔ ربیع الاول ہے تو صبح بہارہ ہے، ابھی محرم الحرام ہے تو کرامات امام حسین، اسی طرح دیگر موضوعات پر پورے 12 ماہ میں جو ہمارے عام طور پر مواقع آتے ہیں، اسی طرح کرامات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت عثمان غنی کے حوالے سے کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اگر مکتبے پہ پہنچے، ایک مرتبہ امیر السنت کے سارے رسائل کی لسٹ دیکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ اسی رسالوں کے اندر پورے ہو جائیں گے۔ اور آپ کا جہاں پر یہ بھی غلطی، یعنی اس چیز سے بھی ہماری حفاظت ہو جائے گی کہ ہم کوئی غلط بات بیان کریں، وہاں نیکی کی دعوت کا انداز کیسا ہونا چاہیے، تو وہ ساری چیزیں جو باپا ہمیں انداز دے رہے ہیں وہ انہی کی تحریر سے ہم پڑھ کر سنا دیں، یعنی ہماری آواز ہو، الفاظ امیر اہل سنت کے پہنچ جائیں۔ اگر آپ کا ذہن بنتا ہو کہ میں ایسا کروں گا، کچھ مدنی پھول بیان کروں گا، تو اپنی نیت کا بھی اظہار کر دیں اگر دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہو۔ مدنی پھولوں کے 2 رسالے ہیں، 163 مدنی پھول اور 101 مدنی پھول۔ 101 مدنی، یہ اس میں اتنی سنتیں کہ اگر نعت خوان بس ایک محفل میں بس یہ 2-3 مطلب 1 صفحہ 1.5 صفحہ 2 صفحہ یہ اس میں سے پڑھ کے سنا دینا، آپ انشاءاللہ آپ کے جو سامعین ہوں گے نا وہ اتنا خوش ہوں گے کہ بولیں گے یار آج محفل نعت میں ہم کو سنت سے سیکھنے کو مل گئی۔ آپ پڑھ کے سنا دیں اور کچھ بولنا نہیں آپ کو، بہترین مطلب یعنی مواد آپ دے دیں گے انشاءاللہ۔ ہے بھائی کوئی نیت کرنے والا؟ 1 صفحہ پڑھ کے سنا دیں ماشاءاللہ۔ فی الوقت جو باپا میسر ہے وہ یہ ہے، وسائل بخشش میں نیتیں، مناجات کی کیا نیت ہوگی، حمد کی کیا نیت ہوگی، اس کے علاوہ تلاوت کی کیا نیت ہوگی، نعت شریف کی کیا نیت ہوگی، وہ نیتیں ہیں۔ یعنی اگر ایک نعت خوان اسلامی بھائی آئے سب سے پہلے اس کی نیتیں بیان کرے تو یہ لکھی ہوئی ہیں، اور آخر میں ایک رسالہ جیسے 101 مدنی پھول یا 163 مدنی پھول ہے، اس میں اگر اس کو موقع ہے تو ایک موضوع پر 12-17 مدنی پھول ہیں تو وہ بیان کر دیں۔ اس طرح کی کوئی ترکیب بن سکتی ہے؟ چلے آپ ایک مدنی پھول تو وقت لے لیں بہت یار۔ ہوتا ہے، وہ جذبہ کم ہوتا ہے، ساری رات تو لگے رہتے ہیں یار۔ السلام علیکم وعلیکم السلام بابا جان، ورحمۃ میرا نام اللہ جامی رضا وبرکاتہ۔ ہے۔ بابا جان میرا نام جامی رضا قادری ہے۔ بہت چھوٹا سا آیا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ آپ کے پاس، 2 دن کا تھا۔ آپ نے میرا نام بھی 2 رکھا، دن کے تھے، آپ نے میرا نام بھی رکھا محمد جامی رضا۔ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت ناساز ہے، ان کی آنکھیں بھی چلی گئیں شوگر میں۔ ابھی میں بس کہہ کر آیا تھا کہ آپ کے لیے دعا کراؤں گا۔ رمضان میں اعتکاف میں بھی بیٹھا تھا۔ نظر ہی چلے گی۔ جی ہاں بابا، اعتکاف میں ہی بیٹھا تھا لیکن آپ سے بات نہیں کر پایا تھا۔ اللہ بخش۔ پاپا آپ دعا بھی فرمائیے گا ان کے لیے۔ پاپا میں نعت خواں ہوں، سرکار کی ثناخوانی بیان کرتا ہوں۔
ہم ثنا خوان رسول کچھ بولنا تو آتا نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کرتے ہیں. آج کل نعت خوان نعت تو پڑھتے ہیں لیکن تشریح بھی کرتے ہیں اور اس میں پھر غلط بھی نکلتا ہے. تو آپ اس میں کچھ رہنمائی فرمائیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے آپ کے والد گرامی کو. میرا بہت بہت سلام والد صاحب کو بولنا. نام کیا والد صاحب کا؟ ندیم. کہاں رہتے آپ؟ اورنگی کے. جی جی جی. آپ نے جامی رضا بولا نا تو میں چونکا. میرا نام تو اس طرح کے میں دیتا ہوں. باپا نام بھی آپ نے دیا ہے, آپ کے رنگ میں رنگنے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں. ہاں, کتنے بڑے عاشق رسول کا نام ہے جامی. جامی کہ عشق کا جام مل جائے اور ان کے ذریعے عشق رسول کا جام نصیب ہو جائے. کیا بات ہے. آمین. شعر کی تشریح کا سوال کیا باپا؟ اب وہ تشریح ایسا ہے کہ اب ہر شعر تشریح طلب ہوتا نہیں ہے. بعض اشعار تو بہت آسان ہوتے ہیں, خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت کے اشعار جو ہیں وہ تشریح مانگتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کے اشعار کسی آیت, کسی حدیث یا کسی بزرگ کے قول کو عام طور پر اپنے اس میں لیے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس میں علم وسیع چاہیے. ہر ایک اس کی تشریح کرے تو امکان ہے کہ وہ خطا کھا جائے. تو اب جو تشریح کرتے ہیں اسے مطالعہ کرتے ہوں گے, مسلح ظن رکھیں, مطالعہ کر کے بیچارے بولتے ہوں گے, کیونکہ ہدایت بخشش کی شرحیں لکھی گئی ہیں تو غالباً اس کو یہ پڑھتے ہوں گے, شرح کرتے ہوں گے. باپا نعت کی اپنی طرف سے تشریح کرنے میں کوئی نظریہ غلط بیان کرنے کا بھی خطرہ؟ امکان تو دیکھو ہر صورت میں رہے گا کہ یہ ہے تو ایک طرح کا واس, اس میں قرآن و حدیث کے اعلیٰ حضرت کے کلام میں تو ہے, قرآن و حدیث کے بیانات ہیں, تو اس لیے وہ پورا مطالعہ کر کے ہی آدمی کرے, اپنی اٹکل سے اس میں بچے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب کوئی معروف ثنا خواں معروف ثنا خواں صاحب محفل سے وقت لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اتنے بجے آؤں گا اور مجھے اتنے بجے آپ نعت پڑھا دیجیے گا, صاحب محفل اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے تم اتنے بجے آنا اور آپ کو ہم انشاءاللہ تعالی نعت پڑھا دیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ محفل میں پہلے سے بھی کوئی ثنا خواں موجود ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے صاحب خانہ نے تو اس معروف ثنا خواں سے, عام طور پر معروف ثنا خواں کے ساتھ ہی یہ معاملات ہوتے ہیں, تو وہ جب آتا ہے وہ گھڑی دکھاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو آپ نے ٹائم دیا تھا اور مجھے اب پڑھا دیجیے, جبکہ پہلے سے ایک ثنا خواں 1 گھنٹہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اب میری باری آئے گی. تو اب اس میں قصور کس کا گردانا جائے گا, کیونکہ بدگمانی کے دروازے اس میں کھلتے ہیں کہ مشہور ثنا خواں آ گیا, وہ تو وقت بھی نہیں دیکھتا, آ کے اس نے مائک لے لیا, تو قصوروار کون ہوگا؟ ایک تو سوال یہ ہے, اور اس معروف ثنا خواں کو ایسی سچویشن میں کیا عمل کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ. اصل سبھی کو جذبہ ایثار سے کام لینا چاہیے, کیونکہ محفل نعت میں تو عموماً ہوتا ہے, اور بعض اوقات معروف نعت خوان کو تو آخر میں ہی موقع دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے رہیں. وہی پہلے پڑھ لے گا تو لوگ چلے جائیں گے. ربیع نور شریف کے مہینے میں جو معروف ثنا خواں ہوتے ہیں وہ مثال کے طور پر آج کے دور وقت میں 10 بجے سے محافل شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں 10 بجے آ جاؤں گا کیونکہ مجھے آگے 5 یا 6 محافل کو میں جانا ہے. تو بعض اوقات وہ 10 بجے آ جاتا ہے کہ مجھے 10 سے 10:30 بجے کا ٹائم دوں گا, پھر 11 بجے, تو پہلے بھی آ جاتے ہیں. اسی سچویشن عام طور پر 11ویں شریف کے مہینے میں اور 12ویں شریف کے مہینے میں ہوا کرتی ہے. تو عرض یہ ہے کہ بدگمانی کے دروازے بھی بند ہو جائیں, کیونکہ وہ نعت خواں کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ آ کے اپنے وقت پہ پڑھتا ہے تو پھر اس کا قصور ہوگا, یا اس کو کہہ دینا چاہیے کہ نہیں یہ پہلے یہ ہے تو یہ پڑھے گا, میں تو چلا جاؤں گا چونکہ مجھے آگے محفل میں جانا ہے. اس صورت میں اس کا عمل کیا ہونا چاہیے اور صاحب محفل کا کیا عمل ہونا چاہیے؟ جزاک اللہ. اصل وہ جب صاحب محفل ٹائم دے نا, اور اس وقت اگر صاحب محفل کے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی اس کو ہاں بول دو, آئے گا تو نہیں پڑھ لیں گے, تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ وہ صاحب محفل اپنے یعنی کہ اس کی نیت یہی ہے کہ میں اس کو وقت پر دینا تو ہی نہیں, تو یہ وعدہ خلافی ہے اس کی طرف سے, اور وعدہ خلافی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور اگر وقت دیتے وقت صاحب محفل کی نیت پوری تھی یا میں یہی کروں گا,
اور بعد میں کوئی سی وجہ ہو گئی یا کسی وجہ سے وہ ترکیب آؤٹ ہو گئی تو اس کا حکم الگ ہوگا. اچھا یہ مجھے تعجب ہے کہ آج کل تو 10 بجے میں شروع ہو جاتا ہے. تو کاش ایسی کوئی صورت ہو جائے کہ جلدی شروع ہو جلدی ختم ہو. یہ آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں. بڑے ناتخوان اگر ایک دم مطلب ایکا کر لیں نا یار اپنے کو اتنے بجے شروع کرنا ہے اتنے بجے لوگوں کو سلانا ہے تو ایک نئی تعداد آپ کو ملے گی. وہ لوگ جو نہیں آتے نا اب وہ آنا شروع ہوں گے. تو اس لیے اب نعت خوانوں کو بھی ذہن بنانا چاہیے کہ اگر وہ صاحب خانہ نے کوئی مسئلہ کر بھی دیا ہے قفل مدینہ لگا رہے گا اور اس نے ظن رکھے کہ شاید بھول گیا ہوگا یا کوئی بیچارے پر ایسی وہ آٹی آ گئی ہوگی کہ اب یہ فیصلہ نہیں کر پایا ہوگا اور اس لیے مجھے وقت پر یہ پڑھا نہیں سکا ہوگا. تو دل بڑا رکھے. سمندر کی طرح سمندر میں بارش کا پانی آبشار کا پانی میٹھے میٹھے چشموں کا پانی ندیوں کا پانی بھی ہوتا ہے اور گٹر کا پانی بھی ہوتا ہے. سمندر سب کو ایک رنگ میں لے کر رنگ دیتا اور چلتا ہے. تو آپ کے اوپر ہے بدگمانی نہ کریں غیبت نہ کریں. تو آئندہ مزید اس پہ کہیں کہ آپ 10:30 10 سے 10:30 نہیں دیتے تو 10:30 سے 11 دیں. وہ ٹائم دیں کہ جس میں آپ مجھے پڑھا سکیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. آپ نے غالباً یہ بھی فرمایا کہ وہ بڑے نعت خوان کو جس کو آپ نے لفظ معروف نعت خوان کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. واپس جائیں گے تو وہ گناہوں کے دروازے زیادہ کھلیں گے. آیا تو اب جب تک کوئی شرعی خرابی نہ ہونا وہاں سے نہ جایا جائے صلح کر دیا جائے حالات کے ساتھ. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی انیس صاحب بھائی نے سوال کیا تھا میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے نعت خوانی میں کہ کچھ نعت خواں آتے ہیں اور وہ ٹائمنگ کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے فلاں جگہ جانا ہے مگر جس وقت وہ نعت پڑھنے بیٹھتے ہیں حضرت تو اس وقت وہ ٹائم بھول جاتے ہیں. اگر محفل میں رنگ آتا ہے تو ٹائم بھول جاتے ہیں. اچھا پھر دوسری بات رنگ کیا ہوتا ہے؟ مقصد آپ حضرت یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی سدائیں لا رہا سبحان اللہ. مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. اچھا حضرت پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں صرف 2 شعر پڑھوں گا پھر 2 شعر کی جگہ پھر ان کو بھی یاد نہیں رہتا میں نے پڑھنا کتنا ہے. تو یہ سوال جو میں کر رہا ہوں کہ جھوٹ کے زمرے میں تو نہیں جاتا. پھر 2 شعر کہیں تو ان کو 2 شعر ہی پڑھنے چاہیے نا. یہ محاورہ ہے. چلیں محاورہ 2 کے ساتھ اگر 3-4 ہو جائے نا تو عرف ہے اس پر کہ کچھ پڑھ دیتے ہیں. مدینہ الاولیاء ملتان سے تشریف لائے ہوں. پچھلے سال اکیلا آیا تھا اس سال ایک اسلامی بھائی نعت خواں کو ساتھ لے کے آیا ہوں. آپ تو معتکف بھی تو تھے ہمارے ساتھ. جی باپا 3 مرتبہ الحمدللہ اعتکاف اس سال بھی تھے. نہیں اس سال نہیں تھا اس سے پچھلے سال اور پہلے 2 سال مزید 30 دن کے لیے تھے. 10 دن کے 10 دن کے لیے. تو اس سال کی نیت کر لیں نیت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. بابا نیت ہے آلریڈی میری نیت ہے. کتنے نعت خوانوں کو لائیں گے؟ سبحان اللہ. بھائی اکیلے تو آ چکے نا. آج ایک نعت خان کو لے کر آئے اب 30 دن کے لیے کتنے نعت خان لے کر آئیں گے؟ باپا ڈائریکٹ براہ راست آپ سے بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اعلان مائک آپ کے ہاتھ میں. آپ ہیں بھی مدینہ الاولیاء ملتان والے. باب المدینہ والوں کو پیچھے چھوڑیں آپ. ایسا اعلان ہو. باب المدینہ والے نہیں آتے. بلال 2 سال پہلے آئے تھے میرا خیال ہے. پچھلے اس سال نہیں آئے تھے پچھلے سال بس پھر نظر نہیں آئے. باپا ہو سکتا ہے باب المدینہ والوں کو جوش چڑھ جائے. ابھی مقابلہ سخت ہے. نہیں ابھی مدینہ الاولیاء والوں کے باب المدینہ والے کھڑے ہو رہے ہیں. ایک تو کھڑے ہو گئے. یہ ہوں گے 10 دن والے ملتانی بولے ہم 30 دن. سبحان اللہ. دیکھتے ہیں باپا ابھی 2 کھڑے ہوئے ہیں. ابھی باب المدینہ والے یہاں زیادہ ہوں گے. باب المدینہ والے پیچھے رہیں گے بھائی. ایک ہے ایک ہی ہے. ایک ہی پیچھے تبھی آواز نکلے گی تو کیسے ہوگا. سبحان اللہ. باپا کھڑے ہونا شروع ہو گئے. واہ واہ واہ. 3 سال سے بیٹھ رہا ہوں الحمدللہ. یہیں انشاءاللہ 30 دن یہ کر رہے ہیں. اللہ یہ تو کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. یہ تھوڑے سے کھڑے ہوئے ہیں آپ. پورے ہو گئے. مزید 30 دن 30 دن والے پورا مہینہ. سبحان اللہ. جی اور کوئی باب المدینہ پنجاب والے بھی پیچھے نہیں رہے بھائی. کوئی باب الاسلام والے وہ بھی آگے آ جائیں. ماشاء اللہ. باپا میرے ساتھ تو اتنے اسلامی بھائی نہیں کہ میں انہیں کھڑا کروں لیکن انشاءاللہ 3 نعت خواں اسلامی بھائیوں کی آپ کے پاس یار. نیت. جی سبحان اللہ. باپا 3 تو الگ ان کے ہو گئے نا. یہ اپنے ہدف الگ بیان کریں گے. 3 ان کے
दूसरों को तैयार करें इनफरादी जी इंशाल्लाह बाबा। अभी भी मैंने इस मुज़ाकरे में भी दीगर इस्लामी भाइयों ने आना था, क्योंकि आज ही मदीनतुल औलिया से लाइव वो स्काइप के जरिए हुआ है, तो इसलिए कई इस्लामी भाई रुक गए, क्योंकि वो मुल्तान से अपने घर से फैज़ान मदीना करीब था। मगर वो मजा जो इधर आकर वो तो बाबा फर्क बहुत। सुभान अल्लाह, अब भाई मुल्तान को हरा दिया यार 30 दिन। सवाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने ज़िक्र वाली नात खानी से एक जहन बनाया, तो ज़िक्र वाली नात खान से तो तकरीबन मोस्टली सना खान जो हैं वो बाज आ गए हैं, लेकिन कुछ एल्बम्स मैंने अभी सुने हैं जो पहले ज़िक्र से पढ़ते थे लेकिन अब वो दफ़ के साथ पढ़ रहे हैं, और दफ़ वो जिस तरह बजती है वो अंदाज जो है उस बारे में कुछ इस्लाह फरमा दीजिए। कि वो जिक्र वाली नात ख्वानी तो अक्सरियत उससे अब नहीं करती, लेकिन अब वो नई वो दफ की सूरत आ गई है, तो वो जिक्र वाली सूरत फिर इसलिए छोड़ी होगी कि अब वो पुरानी हो गई, वो दफ ले आए होंगे ना, अल्लाह के लिए वो भी नहीं छोड़ी, इसका मतलब तो ये हुआ। तो दफ को ये बेचारे बोलते हैं सुन्नत है, कौन सा तरीका सुन्नत है ये नहीं देखते। दफ की बेसुरी धप धप ये जायज़ है। अब इसमें अगर झांझर डाल दिए झुनझुनी ये नाजायज़ हो गई, फिर इसका सुर बनाते हैं ये भी नाजायज़ है। हाँ वो बाकायदा तरकीब ये म्यूजिक की ही सूरत है। इसी के मुताल्लिक नहीं ये अब सना खा कहते कवाल नहीं कहलाते, अंदाज कवालों वाला इनमें आ गया। पापा इसी के मुताल्लिक ये कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। पापा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल ये था कि दफ भी नहीं कर रहे लोग ज़्यादातर, मगर अब सहारा लिया जा रहा है हक या नबी, हक हक की सदा, मौला अली पाक की मनकबत है, तो उसमें फिर हक अली पीछे चलता रहता है, और हक या नबी कोरस में रिथम, यानी वो जिक्रुल्लाह की जगह वो हाँ उसका सहारा लिया जा रहा है, हक या नबी या हक यानी वो जिक्रुल्लाह से हट गए, अब ये इसका अल्टरनेट बना लिया इन लोगों ने। हालांकि जिक्र रसूल भी जिक्रुल्लाह ही की किस्म है, वो भी जिक्र ही की किस्म है। और अंदाज फिर क्या म्यूजिक का बन जाता है वो, की करूं यार ये रास्ता कटेगी नंदा। पहले तो ये जो महफिल कराते हैं मुंतज़मीन हैं, उनको ये चाहिए कि हम ऐसे नात खानों को स्टेज पर नहीं आने देंगे जो 5-6 की टोलियों में आते हैं, जिनके हाथ में सबके हाथ में कोई ना कोई ऑर्केस्ट्रा होता है, और वो महफिल नात का रंग ही ख़त्म हो जाता है और दूसरी सूरत इख्तियार कर लेती है। इसमें जैसे कि अभी ऑर्गेनाइज़र वगैरह के हवाले से कहा, लेकिन नीचे हम जब मदनी मुज़ाकरे में थे उसमें ये हुआ था कि जो इंतहाई अहम नात खान होते हैं, जो जिसको हम कहते हैं रौनक महफिल, जो जिनके बुनियाद पर बाज़ औक़ात पहले उनसे डेट ली जाती है, उसके बाद नात खानी का आगे कोई पोस्टर वगैरह, यानी पहले उनसे डेट ली, तो जो मारूफ सना खां हैं ये अगर, क्योंकि असल इनको वो यही जैसे बाबा ने कि असल तो दूल्हा वही होता है, अगर वो हर उस चीज़ पर स्टैंड ले ले जिसको शरीयत ने मना कर दिया, कि यहाँ मतलब कोई भी खिलाफ शरआ मामला हुआ, बेपर्दगियाँ नात खानियों में जिस तरह बढ़ती सुनाई देती हैं कि ठीक ठाक बेपर्दगियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, और जिस तरह मतलब कि वो निज़ाम जो बन रहा है, बात सवालात हम पूछते हैं, लेकिन आपका ज़मीर खुद इस बात को जानता है कि ये हो गलत रहा है, हम सिर्फ पूछ रहे होते हैं। बहुत सारे सवालात हम ऐसे पूछ रहे होते हैं जिनकी हकीकत और यस और नो का जवाब अगर हमसे कोई पूछे तो हम बरमला देते यार है गलत। तो जो गलत हो रहा है और आप जानते हैं कि खिलाफ शरआ हो रहा है, अब उस महफिल में जाएं क्यों? सर आपने जिस तरह ये तवज्जो दिलाई कि ये चीज़ें नात खान, असल जो नात खान हैं जो
گویا کہ یوں سمجھے رونق محفل ہے. اگر ان کے پاس کوئی مدنی پھول مرتب ہو کہ بھائی میں اس انداز سے آپ کی نعت خوانی ہوگی تو آؤں گا, تو کیا اس سے اچھا نظام نہیں بن جائے گا کہ یہ آپ کا روڈ اس طرح ہونا چاہیے, بے پردگی نہیں ہونی چاہیے, یہ چیزیں مدنی پھول یہ بیان کر دیں, اور جو شرعی طور پر ان کے وقت کی ترکیب ہے اسی میں لکھا ہوا مواد ہو یہ ان کو دے دیں, اس کے مطابق ترکیب بن جائے. اس کا مطلب ورڈز کم ٹو ورڈز ایک رزلٹ کیا آئے گا, آپ کی ڈیٹیں کم ہو جائیں گی, درست ہے, آپ کو بلانے والے کم ہو جائیں گے, درست ہے, دین کا نظام بہتر ہو جائے یہ زیادہ اچھا, یا ہم کو بلانا کم ہو جائے یہ ہمارے معروف ثنا کا کر سکتے ہیں, ہم انہی بھلے کو بولتے لینا رہیں. پڑے گا. لیکن جسے عوام نے اسٹینڈ لے لیا نا تو آرگنائزر خود بخود تبدیل ہو جائیں گے, تو لوگ ہی نہیں آئیں گے, پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہاں یہ درست ہے یہ غلط ہے, سیاہ سفید آپ ہی دکھائیں گے نا, دودھ و پانی کا فرق آپ ہی کریں گے نا, اور کون کرے گا. لیکن اس کے لیے اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا جائے. میں نے بہت سی محفلیں پڑھی ہیں, پنجاب میں بھی جاتا ہوں, ہر صوبے میں جاتا ہوں, ساؤتھ افریقہ میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں, کراچی میں. تو اب جب سے پچھلا اجتماع ہمارا ہوا تھا یہاں پر مدنی مذاکرہ, اس کے بعد سے کراچی میں محفل نعت کے آداب کو بہت زیادہ الحمدللہ دوستوں نے اس پر عمل بھی کیا. یہ باپا کی نظر تھی, فیض تھا کہ تمام ثناخانوں نے اس پر الحمدللہ عمل کیا ہے. لیکن نعت خوانی تو پوری دنیا میں ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہے, تو ہمیں کراچی سے آگے نکل کر بھی دوسری جگہوں پہ بھی دیکھنا ہے کہ دوسرے صوبوں میں, دوسرے ملکوں میں ثنا خوانی کس طرح سے ہو رہی ہے. ہمیں اس کو ایک دائرے میں لانے کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا جائے یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. میرا کہنا اور ہے, اور اگر باپا کہہ دیں گے تو یہ کہنے میں کچھ بات ہی اور ہوگی. باپا تو ارشاد فرما دیں, پچھلی دفعہ باپا نے ارشاد فرما تھا, مسئلہ یہ کہ یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. چراغوں میں تیل بھی تو ڈالے نا تھوڑا وہ سا. تیل ڈلوانے کے لیے آئے ہیں, کوئی اپنا چراغ لے کر آگے آئے تو صحیح, کوئی اپنا چراغ لے کر آگے آئے تو صحیح کہ حضور میرے چراغ میں تیل ڈالے, میں جلنے کو تیار ہوں. اب ایسا کوئی نہ کرے تو پھر کیا کر سکتے ہیں. تو ساؤتھ افریقہ میں بھی میری حاضری ہوئی تھی. اس بار ساؤتھ افریقہ میں ڈربن میں اجتماع ہوا تھا, اور وہ بالخصوص اسلامی بہنوں کے حوالے سے تھا. اس پہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں سے بیان کیا گیا تھا. مجھے ایک نے نہیں کئیوں نے اہل علم حضرات نے بھی کہا کہ ہمارے ساؤتھ افریقہ میں ہم نے پہلی مرتبہ پردے کے بارے میں یہ سارے احکامات سنے ہیں, اور جو تقسیم ہونی چاہیے وہ تقسیم ہے نہیں. اور باب المدینہ کے نعت خوانوں کی دنیا بھر میں آواز ہے, یہ پہچانے جاتے ہیں. پنجاب کے نعت خوانوں کو بھی لوگ ٹھیک ٹھاک پہچانتے ہیں, ایسا نہیں ہے. جہاں جہاں نعت خوان, صرف ہمارا کہنے کا مقصد باب المدینہ کے نعت خوان نہیں ہے, جو معروف نعت خوان جو آپ کی اصطلاح ہے, ہر معروف نعت خوان ایک عزم لے لے کہ میں اس جگہ نہیں جاؤں گا وہاں شریعت کی خلاف ورزی ہے. اس سے کون اختلاف کرے گا بھائی؟ اب سمپل سی بات ہے, میں نہیں جاؤں گا جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ابا جان, ظاہری بات ہے خواتین کا محفل میں ہونا, یہ بھی آپ نے اس کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے. ایک معاملہ جو آزمائشی مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں اور ربیع النور شریف میں لائیو ٹرانسمیشن جو دیگر چینل چلاتے ہیں. اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوسٹ ہوتی ہیں وہ لیڈی ہوتی ہیں, اور اس میں نعت خواں اس حوالے سے وہ اس میں بیٹھنے سے اسے کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے, اگرچہ وہ دیگر محافل میں یقیناً اس بات کا اہتمام کرتا ہے. تو اس حوالے سے بھی مدنی پھول ضرور آپ عطا فرما دیجئے. جزاک اللہ. مکلف کی چیز کے میں یہ پوچھ رہا ہوں سے, شریعت نے ہم کو کیا اس کا مکلف کیا ہے کہ جس جگہ پر ناجائز اور حرام کام ہو رہا ہے ہم وہاں جائیں؟ کیا شریعت نے ہم کو اس چیز کا پابند کیا ہے؟
اگر شریعت ہم پر واجب کر دیتی ہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کیا کرنا چاہیے. یہ تو مطلب کہ ہر جگہ پہ یہ دلیل ہوتی ہے. باپا نے کتنی خوبصورت بات کی تھی مدنی چینل براہ راست کی تھی. ہمیں مدنی چینل چلانے میں آزادی ہے. جس دن ہم پر حکومت کسی طرف سے پابندی ہے کہ جناب اس کو بلاؤ, اس کو لاؤ, اس کو بٹھاؤ, یہ کرو وہ کرو, ہم نے مدنی چینل بند کر دینا ہے. ہم نہیں چلائیں گے مدنی چینل. ہمیں مسئلہ کے اعلی حضرت کی خدمت کرنی ہے. ہمیں ادھر ادھر کے ہمیں سروس روڈ پہ نہیں جانا, ہمیں مین شاہراہ پہ جانا ہے جو مدینے کی طرف جاتی ہے. جب کہ نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, عطار نے خرید کے انمول کر دیا. عطار نے خرید کے انمول کر دیا. عطار نے خرید کے انمول کر دیا. جس کا کھانا اس کا گانا. رضا کو کر دیا عالم میں آشکار, رضا کو کر دیا عالم میں آشکار. یہ تیرا اونچا کام ہے, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. تو اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. اس کے سب اصل اپنے من کو منانے کے لیے بعض اوقات یہ صورتیں ہو کہ میں کسی طرح لگا رہا ہوں. تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ان میں سے ہمیں نہیں بننا جن کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد ہوا. مضمون حدیث میں یہ ہے, احادیث مبارکہ میں, کہ اللہ تعالیٰ اپنے فاجر بندوں سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے اور اس بندے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اس میں. تو اگر آپ نے خود اپنے آپ کو داؤ میں لگا دیا تو آپ کا بنے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ میرا آپ کا محتاج نہیں ہے. اور ہم گناہ کے ذریعے کوئی کام کریں اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. اب بھی ہمارے یہی ہو رہی ہے. تبدیلی تب آئے گی جب آپ کا ذہن بدلے گا. تبدیلی تب آئے گی جب آپ اسٹینڈ لیں گے. یہ پیسوں کے معاملے میں جو اجارہ کا معاملہ تھا شرعی طور پہ آپ نے ہمیں بتایا, اس پہ بھی ہم نے عمل کیا. اب انشاءاللہ آپ نے یہ بتایا, انشاءاللہ ہم اس پہ بھی عمل کریں گے. ماشاءاللہ. اب یہ کہ دف والی محفل بائیکاٹ, اب جانا ہی نہیں اپنے اس, ٹھیک ہے نا. عورتوں والی محفل بائیکاٹ. اسی طرح حق حق حق, وہ جو بھی نئے نئے اسٹائل نکلے ہیں وہ سب کا بالکل ہے نا سب چھوڑنی ہے آپ کو. اور وہ واقعی وہ جیسے حاجی صدیق فرماتے ہیں نا یار, وہ انداز لائیں نا یار. ایسا ہم دیکھتے تھے یار, ایسی روحانیت ہوتی تھی. اب خالی اب جھومتے جاؤ, مزے لیتے رہو. اب وہ روحانیت باپا والا انداز نہیں ہے, بزرگوں کا پرانا انداز ہے. اسی کو ہم نے بچپن میں وہی انداز دیکھا تھا, وہ چلتا رہے. اللہ کرے آپ اپنی بنیادیں واپس لائیں. محمد عدنان رضا قادری اتاری سکھر سے حاضر ہوا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہمارے نعت خواں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ربیع النور شریف میں یا 11ویں شریف کے مہینے میں ساری رات محفلوں کے اندر سے دیر سے آنا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ با جماعت نماز ادا نہیں کر پاتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. تو کیا ایسی جگہوں پر ایسی محفلوں میں شرکت کرنا نعت خواں کے لیے کیسا ہے؟ جماعت بھی نہیں جانی چاہیے, نماز فوت ہونا وہ دور کی بات ہے. نماز قضا محفل کی وجہ سے ہو یہ ضروری تو نہیں ہے. راستے میں نماز تو پڑھ لیتے. ہم بھی دورے جب کرتے تھے تو راستے میں اتر کے نمازیں پڑھتے تھے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ محفلوں میں سے لیٹ آنا, اس کی
تھکاوٹ کی وجہ سے یا کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے دوپہر کے وقت سوئیں تو وہ آخر وقت میں اٹھا، اور دوپہر کے وقت سویا تو وہ اثر گئی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ اپنی کوتاہی ہے. تو اس بارے میں اصلاح فرمائے کہ نہیں، یہ نماز کیسے تو پڑھنی ہی ہوگی، تو فرض ہے ظاہر ہے. تو ایسے الارم سیٹ کر لے، کسی کو بول دے کہ آپ کو جگہ دے، جذبہ ہوگا تو سب مسئلہ حل ہو جائے گا. نماز پڑھ کے پھر سو جائے. مطلب یہ پاپا جان کہ وہ فجر کا وقت ہو گیا قریب، اب قریب وقت نہیں ہے، انتظار کرتے کرتے نیند آ جائے، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا مطلب؟ ہر ایک کو چوکنا رہنا چاہیے. نماز کیسے جائے؟ جس کو نماز کا جذبہ ہوگا اس کی نہیں جائے گی. وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بھی نماز چھوڑ دیتا ہوگا تو یوں بھی چھوڑ دے گا. تو نماز جو ایک وقت کی ترک کرتا ہے جان بوجھ کر، جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس کو اندر داخل کیا جائے گا. اور ایک نماز جان بوجھ کر جو قضا کرے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال وہ عذاب جہنم کا حقدار ہے. تو نماز تو کسی صورت سے جانی نہیں چاہیے. پاپا جان، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا چینلز کے حوالے سے یا خواتین کا محفل میں ہونا بے پردگی کے ساتھ، تو واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور محفلوں میں بہت زیادہ ہے، اور چینلز پہ بھی بہت زیادہ اس چیز کا مسئلہ ہے. پچھلے دنوں میرا بھی ایک ایسے ہی چینل سے معاملہ رہا کہ مجھے مجبوراً وہاں بیٹھنا پڑا. مجبوری کیا، وہ نفس کا ہی معاملہ ہے، شہرت کی ہوس، مال کی ہوس، زیادہ مشہور ہو جاؤں. تو کئی سالوں سے رمضان شریف میں مدینہ شریف جا رہا تھا، لیکن اس سال اس سے بھی محروم رہ گیا. تو پھر اگر واقعی ان سب چیزوں سے رہ جائے بندہ، تو پھر آپ مدینہ شریف کے عازی سے بھی رہ گئے. والد صاحب پوچھتے تھے کہ آپ کو جانا نہیں ہے مدینہ شریف، رمضان میں تو آپ وہیں ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو منع کر دیا. میں نے کہا کہ نہیں، یہاں پورا رمضان انشاءاللہ نعت خوانی کریں گے اور پروگرام میں پڑھیں گے، لیکن واقعی ان پروگراموں کا ماحول بڑا خراب ہوتا ہے. تو میں اس بات کو جان کر کے کہیں ایسے ماحول میں نعت شریف پڑھنے کا ذہن رکھتا ہوں، اور پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کہیں حضور کی شفاعت سے محروم نہ کر دیا جاؤ. جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے، کسی فاجر سے کام لے لے، لیکن اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسے ہم کام کر رہے ہیں، ہم بڑے چینل پہ لبیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. یہ تو ہماری سوچ ہے نا، یہ تو ہماری سوچ ہے نا، ہماری سوچ ہے نا. ہو سکتا ہے وہاں قبول ہی نہ ہو. ان حالات میں، ان معاملات میں کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ تو میں آج توبہ کرتا ہوں، چاہے مجھے کوئی چینل بلائے نہ بلائے، ایسے کسی چینل پہ نہیں جاؤں گا کہ جہاں خواتین بے پردگی کے ساتھ آتی ہوں. ایسی کسی محفل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ دانستہ طور پر کہ جہاں خواتین بے پردہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص عطا فرمائے. ماشاءاللہ، تقبل اللہ. میں حافظ طاہر کو سب نعت خوانوں کی جانب سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پہلے بھی پچھلے مدنی مذاکرے میں حافظ طاہر قادری نے ہی پہل کی تھی کہ ذکر والی نعتیں نہیں پڑھیں گے، اور آج بھی الحمدللہ انہوں نے پہل کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب ثنا خوانوں کو انہی جیسا جذبہ بھی عطا فرمائے. تو ہے ماشاء کوئی جو اللہ، نیت ماشاء کرتا ہے اللہ، کہ جہاں ماشاء پر اللہ. غیر شرعی امور ہوں گے وہاں ہم نے نہیں جانا. جی طاہر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے جب جو مروجہ ذکر تھا جو رائج ہو گیا تھا، اس وقت بھی جب میں نے اس سے توبہ کی الحمدللہ باپا جان کے سامنے، تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ اب آئندہ مدنی مذاکرے میں آپ کو اس طرح کا اعلان نہ کیجیے گا. تو یا کہ سچی بات بتاؤں، اتنے سارے بیٹھے ہیں کہ واقعی میں آج بھی یہ سوچ کر تو یہی آیا تھا کہ میں اعلان نہیں کروں گا. مطلب کسی چیز کا اعلان کرنا اور پھر اس پر بڑا مشکل ہوتا ہے نا، چلنا فی زمانہ. کیونکہ جیسے ماحول میں، جیسے معاشرے میں ہم دن رات اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، وہ آپ کو بڑا تنگ کرتے ہیں. اگر آپ کوئی ارادہ کر بھی لینا تو وہ چیز آپ کو بہت تنگ کرتی ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو آ کے کان میں پھونک ماریں گے، کہیں گے کہ یار
اب وہ چینل پہ آپ نہیں ہیں تو پھر وہ معاملہ تو نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن میں سچی بات بتاؤں کہ مرشد کی بارگاہ میں آتا ہوں نا تو وہ میرا ایمان ہے کہ ایک اللہ والے کی ولی کی جو نگاہ ہوتی ہے نا وہ بدل دیتی ہے معاملات کو، کیفیت کو. تو میں یہ سوچ کر کہ یار جتنی کیلکولیشن میری ہے نا کہ ان چینلز پہ اتنا آؤں گا تو یہ معاملہ بن جائے گا، اتنے ملک اور اتنے شہر اور یہ گھوم لوں گا. تو میں اپنی کیلکولیشن کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ باپا جان چاہیں گے تو پھر ہمارے معاملات کہاں جائیں گے. اس بات کی شاید گواہی آپ لوگ بھی دیں گے کہ مروجہ ذکر سے الحمدللہ جب میں نے توبہ کی، میں نے رجوع کیا، تو اس کے بعد بھی محفلوں میں الحمدللہ لوگ اسی محبت سے بلاتے ہیں، اسی محبت نہیں کہوں گا، اس سے زیادہ محبت سے بلاتے ہیں. ابھی مدنی قافلے میں مجھے ایک اسلامی بھائی نے، میں لیٹا ہوا تھا مسجد میں، تو ساتھ علامہ صاحب بھی قریب ہی لیٹے ہوئے تھے، وہ گفتگو بھی چل رہی تھی. ایک اسلامی بھائی نے کہا طالب میں آپ سے کچھ سالوں پہلے جو نا وہ فلاں جگہ ملا تھا. تو میں نے کہا مجھے یاد نہیں. بولا نہیں آپ جا رہے تھے نا، میں نے آپ کو پیچھے سے آواز دی تو آپ نے پیچھے مڑ کے کہا جی کیا کام ہے. میں نے کہا ہاں یار پہلے میں ایسا ہی تھا، اور شاید اتنے لوگوں کے ساتھ کر دیا کہ پھر یہ دھونا بڑا مشکل تھا. یعنی پہلے تو جب میں کسی سے اب جا کے ملوں اور اچھے انداز سے بات کروں، مسکراؤں، دو باتیں اچھی کروں تو جا کے اس کے ذہن سے وہ چیز ختم کروں گا نا. ایک ساتھ سب کے ذہن سے ختم کیسے ہو بغیر ملے. تو خدا کی قسم یہ بھی باپا جان کی بارگاہ کا فیض ہے کہ وہ مدنی چینل کے ذریعے باپا جان کی نگاہ ایسی ہوئی کہ مدنی چینل کے ذریعے یہ پوری دنیا میں یہ بات، مطلب مجھے اتنی پاکیزہ محبت ایک ساتھ مل گئی کہ میں شاید کر ہی نہیں سکتا تھا، پچھلا بھی نہیں دھو سکتا تھا اپنا جو میں نے لوگوں کے ساتھ برا کیا تھا. تو اس صاحب کو میں نے کہا ہاں یار پہلے میں ایسا تھا لیکن اب میں کوشش کرتا ہوں ایسا نہ کرو کسی کے ساتھ. نہ جانے ہم کتنے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں محفلوں میں. اب وہ محفلوں میں ہوٹنگ کرنا تو مطلب سمجھو کہ نعت خواں کا جو نا وہ ایک، جب تک وہ نہ کرے نا پتہ نہیں چلتا کہ یہ نعت خواں کی بات ہے، بھائی اس کو بولنے آتا ہے. یار آپ لوگوں کے منہ میں تو زبان نہیں ہے، گونگے ہیں کیا؟ آواز نہیں نکال رہے. پھر آواز نکال کے مطلب اتنی دل آزاریاں کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو کسی ایک فرد کی طرف اشارہ کر کے بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مائک ہاتھ میں آ گیا سمجھو آپ کے پاس جو نا وہ ملک کی صدارت آ گئی ہے، یعنی اب آپ جو چاہیں بولیں. تو آج بھی میں یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ میں کوئی اعلان نہیں کروں گا، لیکن جب اپنی کیلکولیشن ساری میری، جب مجھے لگا کہ یہ سب فیل ہے، باپا جان چاہیں گے انشاءاللہ تو دنیا میں اگر معاملہ بظاہر نہ بھی بنا تو وہاں معاملہ اچھا ہو جائے، اور کیا چاہیے یار. مجھے نہیں پتا کتنا عرصہ زندہ رہوں گا، کتنا عرصہ جیوں گا، لیکن اگر یہاں دنیا سے میں چلا گیا اور یہ اللہ والے ایمان کے ساتھ اللہ کرے چلا جاؤں، یہ بھی ان کی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ. تو اللہ پاک مجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جو نا یہاں سے دنیا سے رخصت فرمائے گا. باپا جان کی خاص نظر ہوگی انشاءاللہ تو ہم سب ایمان سلامت لے کر جائیں گے انشاءاللہ. تو مجھے بس ایسا لگتا ہے کہ ولی کی نگاہ سے اگر ایمان سلامت لے کر چلا گیا تو انشاءاللہ بخشش تو ہو جائے گی. یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں اس طرح کی باتیں یا ارادے، یہ نیتیں یا توبہ ہیں، یہ انشاءاللہ اتنا کرم ہو جائے گا انشاءاللہ کہ بہت سارے لوگ دعا کرنے والے ہوں گے کہ مولا بس اس کو بخش دے. تو مجھے بہت یقین ہے کہ میں اس بارگاہ میں ایک تو جب اعلان کرتا ہوں اور کسی برے اعمال سے توبہ کرتا ہوں تو مجھے استقامت عام حالات کے مقابلے میں زیادہ مل جاتی ہے اور میرے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو میں جو پہلے میں نے بات کچھ دیر پہلے کی تھی تو شاید میں نے توبہ نہیں کی، تو میں اپنے پچھلے ان سارے اعمال سے یا کسی ایسی مخلوط محافل میں یا اس طرح کے اس میں جہاں میں گیا ہوں جس پر آپ لوگ گواہ ہیں، مدنی چینل پہ بھی اگر یہ چل جائے گا تو شاید میرے لیے آسانی ہو جائے گی کہ جو لوگ گواہ ہیں بس وہ مجھے معاف کر دیں. میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میری اس توبہ کو قبول فرمائے. آپ لوگ بھی صرف یہ ذہن بنا لیں کہ یار ہماری کیلکولیشن تو ایک حد تک ہے، ہماری تو عقل کے حساب سے کیلکولیشن ہوتی ہے نا. یہ اللہ والے تو یہ تو عقل سے ورا کام کرا دیتے ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، ہماری سوچ میں نہیں ہوتا. تو بس ایک دفعہ نیت کرو انشاءاللہ اور ولی کی بارگاہ میں ارادہ کر کے توبہ کر کے اس نیت پر دعا لے لیں ان سے کہ اللہ کرے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے. تو انشاءاللہ آگے کے معاملات بھی یہی دیکھیں گے. جب باپا کی بارگاہ میں آئے ہیں اور اتنا یقین کے ساتھ آئے ہیں تو پھر معاملات انہوں نے ہی دیکھنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے. کسی ایسی محفل میں نہیں جاؤں گا جہاں کوئی غیر شرعی کام ہو، دف، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، جو بھی غیر شرعی کام ہو انشاءاللہ اس میں نہیں جاؤں گا. اس کے علاوہ پنجاب میں نعت خوانوں کے حوالے سے جو نعت خواں ابھی دف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا ان کا ایسا کوئی انداز ہے جو نازیبا ہے، تو اس میں کوشش کروں گا، انفرادی کوشش کروں، آپ کا بھی ساتھ چاہوں گا جو معروف ثنا خواں ہیں
کہ جب یہ پنجاب میں آئیں تو رابطہ کر لیں، کسی جو نعت خواں اس دن فری ہو اس کے پاس چلے جائیں، کچھ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی جائے کہ وہ بھی جو اس مذاکرے میں نہیں ہیں ان تک یہ باتیں پہنچائی جائیں کہ وہ بھی جو نعت خوانی کا بہتر انداز ہے اس کو اپنائیں. اس میں ماشاءاللہ آپ توبہ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو استقامت بخشے. وہ عرض یہ تھی کہ اب کوئی جیسے کہ ہے نا کہ قلب، دل کو قلب کہتے ہیں عربی میں. قلب کے معنی ہے بار بار بدلتے رہنا، قلب بدلتا رہتا ہے، اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں. اب کوئی داڑھی والا یا زلفوں والا آپ کو سمجھائے گا، رنگ برنگی ٹوپی پہننے والا کوئی صوفی صاحب، یہ جائز ہے تو ہاں صحیح ہے، پھر یہ نہیں، پھر آپ یہ نیت کریں کہ آپ دنیا کی کوئی طاقت مجھے سمجھائے گی، میں نہیں سمجھوں گا، میں سمجھ چکا ہوں. کسی پر اعتماد کرنا ہوگا نا. بھائی دعوت اسلامی والوں نے یہ کہا اور میرا اعتماد ہے کہ انہوں نے شریعت کے مطابق کہا، اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں اپنے اس موقف سے نہیں ہٹوں گا. یہ خطرہ رہتا ہے کہ کوئی مطلب وہ سمجھا دے گا تو وہ بولے ہاں یار یہ صحیح کہتا ہے، کہ اتنا علم نہیں ہے نا اپنے پاس، تو اس لیے یا کسی کا ہو جاؤ کسی کو اپنا کر لو. تو اب ماننا ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس طرح یعنی کہ بحث بھی نہیں کرنی، کوئی سمجھائے تو سمجھنا بھی نہیں ہے. اب میں بس ایک بار سمجھ چکا ہوں، دل میں اتار چکا ہوں، اب کہیں ہاں میں نہیں سمجھوں گا، میں اس پر بحث ہی نہیں کروں گا. پاپا نے سمجھا دیا ہمیں، ہم سمجھ گئے. وہ ایک بار بہت پرانی بات ہے کہ وہ امام اعظم سے اختلاف کیا تھا. میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف دلائل قائم کیے، بولا ہاں. تو میں نے کہا میں حنفی ہوں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے دلائل کے خلاف دلائل سننے سے اپنے کان بہرے ہیں. سبحان اللہ. اب میں نہیں دیکھوں گا کیسے، ہم دیکھے سنے وسوسوں میں پڑے نا. تو اب یہ کہ اب منن والے منو، سوچن والے مت بنو. اسی منن والے ہیں. ہاں منن والے بنو. کیا اب جب مان لیا ہے تو اب کسی کی سننی نہیں ہے کہ وہ بولے گا دف یوں ہے تو بچیوں نے دف پہ گایا تھا. وہ سب روایتیں صحیح ہیں لیکن کیا جھنجر لگائے تھے، انگوٹھیاں ماری تھی اس پر بچیوں نے. تو یہ علماء زیادہ سمجھتے ہیں نا کہ دف بجایا تھا تو کس طرح بجایا تھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے آپ الجھ کے رہ جائیں گے. تو بحث کرنی نہیں ہے اور کسی کی سننی نہیں ہے، اور جو آج طے کیا اس سے ہٹنا نہیں ہے. میں باب المدینہ ملیر ٹاؤن ملیر سے کے تشریف اور میرا نام محمد سلمان عبدالستار قادری ہے. اس سے پہلے جتنے بھی رمضان شریف میں افطار ٹائم اور سحری ٹائم میں بیٹھا ہوں لائیو، اس پہ توبہ کرتا ہوں. اور ابھی بھی 9 محرم 10 محرم کی جو میٹنگ چل رہی تھی ہماری ایک نجی چینل کے ساتھ، اس کے لیے بھی میں پیچھے پہلے سے ہی توبہ کر لیتا ہوں. اب انشاءاللہ میں کسی چینل پہ کسی لیڈیز کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. نیت کر لی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے، کیونکہ یہ گلیمر دنیا ہے. لوگ بہت آگے تنگ کرتے ہیں کہ نہیں تمہارے تعلقات ہیں، تم لوگ رابطے میں ہو، تم اس طرح کر لو، نہیں اس طرح کر لو. تو بس آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے پہ استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بسم اللہ وبرکاتہ. الرحمن الرحیم. آج تقریباً 5 سال بعد پیارے مرشد کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے. بہت بار سوچتا تھا کہ باپا کی بارگاہ میں جاؤں گا، باپا کی بارگاہ میں جاؤں گا. کئی بزرگوں سے آپ کے بارے میں سنا کہ الیاس قادری اللہ پاک کے پہنچے ہوئے ولی ہیں. کئی ایسے درویشوں سے سنا، اور کل ہی کی ایک بات تھی کہ ایک درویش نے کہا کہ پیر کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو ایسی کچھ حرکت نہیں کرنا کہ پیر ناراض ہو جائے. آپ نے آج سارے نعت خوانوں کو یہاں جمع فرمایا. میں نہ ان کے کپڑوں کے بارے میں نہ ان کے ذکر والی نعتوں کے بارے میں، کیونکہ مجھے تقریباً 5 سال ہو چکے میں نے نعتیں پڑھنا ہی چھوڑ دی ہیں، محفلوں میں جانا چھوڑ دیا میں نے. انہی نعت خوانوں کی حرکت کہ ایک دوسرے کی غیبت کہ ابے اس کے کپڑے دیکھو، اس کے کپڑے دیکھو، وہ کیا کر رہا ہے. اور نعتوں میں جیسے آپ نے کہا موبائل فون، تو بالکل یہ ساری حرکتیں بالکل آپ جیسا فرماتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. آپ ایک اللہ کے پہنچے ہوئے ولی ہیں بے شک. اگر آپ ہم سب پر، مجھ گناہگار سمیت پر، ایک ایسی نگاہ ڈال دیں کہ ہمارے لباس، ہمارے الفاظ، ہمارے جتنے معاملات چل رہے ہیں یہ سب چینج ہو جائیں، جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حافظ محمد علی سہروردی. پچھلے جتنے مجھ سے جو بھی باتیں سرزد ہوئی اور
جو پچھلے چینلز کے حوالے سے جو میں پچھلے رمضان جو میرا گزرا اس حوالے سے میں لیڈیز ہوسٹ میں نے کچھ پروگرام کیے جس میں لیڈیز ہوسٹ باقاعدہ تھی، جس کا مجھے علم بھی تھا اور میں جان بوجھ کر گیا. اس بات سے میں توبہ کرتا ہوں. اور پچھلے سال میں نے یہ عہد کیا تھا جس پر اب تک الحمدللہ قائم ہوں آپ کی دعاؤں سے، کہ پچھلے سال میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں ذکر کے ساتھ انشاءاللہ نہیں پڑھوں گا کلام، اور مروجہ جو ذکر ہے اس کے ساتھ میں کلام نہیں پڑھوں گا. تو اس پر بھی پچھلے سال الحمدللہ یہ توبہ کی تھی، عہد کیا تھا، اور الحمدللہ اس پر قائم ہوں آپ کی دعاؤں سے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ میرے لیے آسانیاں فرمائے. اور اس کے علاوہ میرا پاکستان سے باہر جہاں بھی جانا ہوا، امریکہ جانا ہوا، ساؤتھ افریقہ جانا ہوا، کہیں بھی جانا ہوا، وہاں پر کچھ محافلیں ایسی کی جن میں لیڈیز بالکل سامنے بیٹھی تھی، تو ان سے بھی میں توبہ کرتا ہوں اور کوشش کروں گا، بلکہ یہ عہد کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آج کے بعد میں یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنا میں اس چیز سے بچ سکتا ہوں بچ سکوں گا انشاءاللہ. نہیں توبہ ادھوری ہے، یعنی کوشش کروں گا تو یہ تو توبہ کا توبہ کے ارکان جو ہے ان میں ایک رکنی ہے کہ عہد کرے گا اب نہیں کروں گا. نہیں، آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جو مجھ سے ہو گیا اس کے لیے میں توبہ کرتا ہوں، اور آج یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ یہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. نعرہ رسالت فیضان مدینہ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. اور کوئی اسلامی بھائی اظہار کرنا چاہیں؟ آج تو باپا کی بارگاہ میں آج آپ کی عید رات ہے. سبحان اللہ. کہ تمام نعت خوانوں کو یہ معلوم ہے کہ دودھ کس کو کہتے ہیں، دہی کس کو کہتے ہیں، اور پانی کس کو کہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سوالات کرے ہی جا رہے ہیں. ابھی تک جس کی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو وہ میرے ساتھ 3 دن کے قافلے میں سفر کرے انشاءاللہ، تو وہاں پہ کوشش کریں گے انشاءاللہ ضرور اس کو سمجھانے کی. تو جتنے بھی سوال ہیں میں کوشش بھی کروں گا جاری رہے گا. جو اس طرح کے جس کے ذہن میں یہ سوالات ہیں تو وہ قافلے میں ضرور سفر کرے انشاءاللہ. قافلے کی برکت ایسی ہوگی نا کہ کچھ نہ کچھ اگر آپ سیکھیں گے یا نہیں سیکھ پائیں گے، کیونکہ ہمارا ذہن اتنی محفلوں میں ہم گئے ہیں اور کیا کیا ہم نے کیا نہیں ہے، کیا ہے، کس کس کو یاد کر کے کہاں توبہ کریں گے سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ بس ایک کام کرے قافلے میں آ کر کہ پہلی صف میں کم از کم نماز تو پڑھے گا، مسجد میں رہ کر کم از کم تکبیر اولیٰ تو اس کو ملے گی، اور قرآن شریف کا آیت کا ترجمہ ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو انشاءاللہ نماز کی برکت سے جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے نا انشاءاللہ وہ بھی گناہ ہم سے چھوٹ جائیں گے. تو خصوصی قافلے کی تمام بھائی نیت کریں، اور جو جا رہے ہیں اور جو نہیں جا رہے ابھی تک نعت خواں بھائی تو وہ نام لکھوا دیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں بولو، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں سر بولو، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی. اب اللہ نے ایسا کرم کیا ہے کہ میں بے ساختہ یہ کہتا ہوں، یہ میرا دل کہتا ہے، اللہ نے کرم ایسا کیا جہاں میں، اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہے، اے دعوت دھوم مچی ہے.
چاہوں گا کہ الحمدللہ پچھلے سال جتنے بھی اسلامی بھائی قافلے میں ہمارے ساتھ تھے نا، تو وہ اس سال محرم کے آنے سے پہلے سے ہی ایسا مطلب ایک ذہن بنا ہوا، ایسا ان کو مزہ آیا قافلے میں، مجھے بھی ایسا ایک جنون چڑھا ہوا تھا. جس طرح کے لوگ فارم ہاؤس کا پروگرام بناتے ہیں تو وہ پوری رات نیند نہیں آتی اور پیسے پہلے سے جمع ہو جاتے ہیں، اس طرح آپس میں فون چل رہے تھے. اور ہمارے یہ تمام برکتیں جو ہیں یہ فیضان مدینہ کی ہیں اور آپ کی نظر کرم ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم روزانہ 2-3 پروگراموں میں الحمدللہ جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، لیکن یہاں آنے کی ایسی خوشی تھی ایک جنون تھا، جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. ہم تو بولے ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. ساڈی نسبت بھی آتاری ہے، ساڈی نسبت بھی آتاری ہے. ربا سارے اتاریوں دی خیر ہوے، ربا سارے اتاریوں دی خیر ہوے. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے، ساڈے پیر دی ہر دم. میرے باپا دی شان نرالیاں نے، میرے باپا دی شان نرالیاں نے. سبزی ماں مت زلفا کالیاں نے، سبزی ماں مت زلفا کالیاں نے. میرے باپا دے حسن دی خیر ہوے، میرے باپا دے حسن دی خیر. سارے مل کے بولو، میرے باپا دے حسن دی خیر ہوے، میرے باپا دے حسن دی خیر ہوے. گزشتہ سال مدنی مذاکرے میں جب میری حاضری ہوئی تھی تو میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور اس وقت بھی کافی انقلاب آیا تھا آپ کے مدنی پھولوں سے. اور آج بھی میں نے دیکھا الحمدللہ رب العالمین ہمارے ثنا خوانوں کے جذبات، اور خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں تمام کے تمام حاضر ہوتے ہیں، اور وہ نہ صرف قولی طور پر بلکہ عملی طور پر بھی راہ راست پر آ رہے ہیں اور دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. باپا جان کی بارگاہ میں عرض یہ کہ محفل ہوتی ہے ایک جگہ اور اس کے آدھے کلومیٹر کے اطراف میں تک ہم چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، تو اسے اسراف کہا گیا. تو آیا یہ اسراف ہے یا ایسا کرنا جائز ہے؟ وصل اسراف کی صورت ہے. بعض اسراف تو ناجائز ہوتے ہیں. ناجائز وہ اسراف ہوتے ہیں کہ جو یعنی کہ کسی یعنی کہ گناہ کے سبب ہوتے ہیں، جو گناہ کا سبب وہ اسراف. بعض اسراف مکروہ تنزیہ ہوتے ہیں، ناپسندیدہ ہوتے ہیں اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. بعض وہ باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم اسراف سمجھتے ہیں مگر وہ اسراف ہوتے نہیں ہیں. اب محفل کے ارد گرد سجاوٹ زیادہ کر دی نعت خوانی کے، تو اس پر اسراف کی طرف توجہ گئی تو ہم جشن ولادت میں سارا شہر سجاتے ہیں. اس پر ہماری اسراف کی توجہ نہیں گئی. تو حقیقت یہ کہ نہ وہ اسراف ہے نہ یہ اسراف ہے، کیونکہ یہ اصل ہے نا کہ ضرورت، یہ فرض کے مقابل ضرورت، حاجت، منفعت، زینت اور فضول، یہ سرکار اعلی حضرت نے 5 اصول بیان فرمائے. تو یہ جو سجاوٹ کرتے نا یہ چوتھے اصول پر آئے گا. ضرورت تو نہیں ہے، یہ حاجت بھی نہیں ہے، اور ضرورت، حاجت، منفعت بھی اس کو نہیں کہیں گے. یہ آئے گا زینت کے باب میں. تو زینت اگر صحیح مقصد کے لیے کی جائے تو وہ جائز ہوتی ہے. اور قرآن کریم کی آیت یہی اس کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس زینت کو حلال کیا کون ہے اس کو حرام کرے. قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اے محبوب آپ فرما دو.
کون ہے جو حرام کرے اس زینت کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق. تو یہ چونکہ زینت کے باب میں آئے گا نا، تو اب یہ کہ زینت اتنی کرے اتنی کرے اتنی کرے اتنی کرے، جتنی کرے جائز ہے، جبکہ شریعت کی حد نہ توڑے. اس میں گناہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کنڈے لیتے ہیں، کنڈا ڈالتے ہیں. یہ کنڈا جو ڈالنا نا یہ ناجائز ہے. اب چاہے اس سے 100 بلب روشن کرے 1 بلب روشن کرے، کنڈا جائز نہیں ہے کہ یہ بجلی کی چوری ہے. باقی اب زینت کو اپنے پیسوں سے کرتا ہے تو، اور اگر فخر و تفاخر کے لیے نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے زینت کی، اس کو ثواب ملے گا. جیسے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کے ملفوظہ شریف میں بھی وہ واقعہ ہے. ایک جگہ محفل تھی، محفل ذکر، تو ایک صاحب اس میں حاضر ہوئے. تو صاحب خانہ جو تھے وہ کوئی بزرگ تھے، اور واقعی بزرگ تھے. تو وہاں 100 شمعیں روشن تھی. تو وہ جو ایک صاحب گئے تھے انہوں نے دل میں سوچا کہ 100 شمعیں انہوں نے روشن کی ہیں، ایک شمع بھی کافی تھی اجالا کرنے کے لیے، 100 کیوں؟ تو وہ چونکہ بزرگ تھے اور صاحب کشف تھے، جس کو ہم روشن ضمیر بولتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ اٹھیے، اور جو جو شمع آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کی رضا کے لیے جلتی نظر آئے اس کو بجھا دیجیے. تو یہ صاحب اٹھ گئے، پھونکے مارنے لگے. تو پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، ایک بھی نہیں بجھا سکے. پھر قدموں میں آئے اور معافی مانگی کہ مجھے وسوسہ آیا تھا. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے. تو اب 100 شمعیں، اس وقت تو بجلی نہیں ہوتی تھی نا، امام غزالی کے دور میں بجلی کہاں تھی، وہ جو بھی انداز تھا شمع کا. تو اب ہمارے یہاں الیکٹرانک بلب لگائے جاتے ہیں. تو اگر اس کی نیت اچھی ہے، فخر و تفاخر کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہے، یہ جائز ہے زینت کی حد تک، ٹھیک ہے نا. اور منفعت کے لیے بھی جائز ہے، نفع اٹھانے کے لیے. یہ جیسے اس وقت جو یہ بلب روشن ہے یہ نفع اٹھانے کے لیے، یہ بھی بہت سارے بلب روشن ہیں. حاجت ان کی آپ کو ہی لگتا ہوگا نہیں ہے، یہ کیمروں کے لیے ضروری ہے تاکہ یہ ہم سب کی جو مووی صحیح بنے، رزلٹ اچھا ہے. تو یہ منفعت ہے اس میں، اور زینت بھی شامل ہے کہ اور اسکرین کی زینت بھی بنے گی اس سے. ایک بات وہ شبیر بھائی نے ایک بات کی تھی تو اس کی ذرا وضاحت کرنی تھی مجھے، کہ وہ کہیں محفل میں کوئی نعت خوان کو وجد آ گیا تھا اور وہ 40 آدمی پکڑ رہے تھے. وہ پڑھتے پڑھتے 30-35 منٹ تک ایک ہی لفظ کہتے رہے، وہ اللہ 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 اس طرح کا. پھر وہ ادھر ادھر ہوتے رہے، لوگ ان کو پکڑ رہے ہیں. یہ کہ وجد جو ہے نا، وجد صادق، یہ تو حق ہے. وجد آتا ہے، نعت خوان کو بھی آ سکتا ہے اور سننے والوں کو بھی آ سکتا ہے، پیر صاحب کو بھی آ سکتا ہے، مرید کو بھی آ سکتا ہے. وجد تو ایک بزرگوں کے ساتھ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے وجد، دوسرا ہوتا ہے تواجد. تواجد وہ ہوتا ہے کہ وجد کرنے والی کی نقالی، نقل کرنا. اس کو وجد نہیں ہے لیکن وہ نقل کر رہا ہے بزرگوں کی، اور ریا مقصود نہیں ہے، خالصاً وہ لے وجہ اللہ وہ تواجد کر رہا ہے، وجد کی نقالی. یہ بھی جائز ہے. اب کوئی اعتراض کرتا ہے تو اعتراض کس بات پہ لوگ نہیں کرتے؟ ہماری تو ہر بات پر ہی اعتراض کرتے ہیں. مجھے تو ایک محترم پہلے ٹکرا تھا، آپ لوگ اسلامی بھائی کیوں بولتے ہو؟ اب اس کو میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، میں نہ مانوں. کسی کے بارے میں ہم یہ گمان کریں کہ یہ صحیح نہیں کر رہا، تو یہ کہنے کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ صحیح کر رہا یا نہیں کر رہا؟ وہ صحیح کر رہا یا نہیں کر رہا یہ تو میں نہیں جانتا، مگر یہ کہنے والا صحیح نہیں کر رہا، اتنی تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. گمان اچھا کرنا چاہیے، گمان اچھا کرنا چاہیے، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. وجد میں ایک یہ بات ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر وجد صحیح ہوگا نا تو جیسے اس کا کوئی عضو بھی کاٹ دیں گے اس کو پتہ نہیں چلے گا، کٹ جائے گا. اس طرح کے اصلی وجدہ اور جو تواجد کر رہا ہے اس کو سب پتہ ہوتا ہے، وہ کری نقالی رہا ہوتا ہے اچھوں کی. تو اب یہ کہ کسی کی نیت کا ہم کو پتہ نہیں ہوتا
تو اس لیے ہم کو حسن ظن رکھنا چاہیے. میں گزارش کروں گا بابا جان کہ تمام نعت خواں یہ کوشش کریں کہ روزانہ مدنی چینل دیکھنے کا معمول بنائیں، کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ. ان کو نعت خوان مصروف زیادہ ہوتے ہیں نا، 25 منٹ اعلی حضرت کی 25ویں کی نسبت سے روزانہ 25 منٹ دیکھا. اس سے ایک تعلق جڑا رہے گا. اور سلام کرنے میں پہل کرنے کی بھی جو تحریک آپ نے چلائی اس میں بھی سارے شامل ہو جائیں گے. الحمدللہ. آپ کہہ دیں بابا یہ بڑی ایک اپنے آپ کو ماننا ہو جائے گا کہ ایک نعت خواں کہیں سے مشہور نعت خواں گزرتا ہے، 2-4 لوگ بیٹھے ہیں تو بولا یار سلام کروں گا تو گلے پڑ جائیں گے. ایسا نہیں ہو. ہم یعنی کہ بڑھ چڑھ کے میں نے الحمدللہ یہ نیت بھی کی ہے، اور میرے ساتھ جو میرے دوست ہیں میں نے ان کو بھی یہ تلقین کی ہے کہ بھائی آپ سلام میں پہل کی عادت کو یعنی کہ اس کو عام کرو. یہ مدنی چینل کوئی چھوٹا موٹا ادارہ نہیں، اللہ نے ایک بہت بڑا کام لے رہا ہے ان سے، مدنی چینل سے. تو ظاہر ہے اس پر یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ سلام میں پہل کرو، سلام میں پہل کرو. میں اس پہ تھوڑا سا میں نے سوچا تو مجھے یہ راستہ نکلا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھی اچھی نیتیں کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث شریف میں ہے کہ جنت واجب کرنے والے کاموں میں سے کھانا کھلانا اور سلام عام کرنا بھی ہے. سلام مدنی بات ایک مدنی بات. میں مدینہ شریف کی حاضری سے محروم تھا. پچھلے سال جب مدنی مذاکرہ ہوا ہر کوئی اپنے اپنے دل کے ارادے لے کے آتا ہے. ہم مزارات پہ بھی جاتے ہیں اپنے دل کے ارادات لے کے، مگر اللہ نے ہمیں زندہ ولی کے سامنے بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے فیضان میں اور برکت نصیب فرمائے. لیکن ایک جملہ میں پلس کروں گا. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ ولی کے آگے، ولی مردہ کب ہوتا ہے؟ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی نا، آج اللہ نے ہمیں دیکھنے کا سعادت نصیب فرمائی ہے. پاپا آپ کی بارگاہ میں یہاں بیٹھا تھا قریب، آج تو مجھے دور بیٹھنے کی سعادت ملی، مگر دور سے بھی بڑی زیارتیں ہوئی. آپ کے پاس بیٹھے ہوئے میں نے اپنے دل سے ارادہ کیا آپ کی طرف زیارت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے اسی سال ان کے صدقے مدینہ دکھا دے. تو پاپا ایک بار نہیں، دو بار. اور متواتر ہمارے اسلامی بھائی بھی مجھے روزہ رسول کے پاس ملے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعت خواں اسلامی بھائی. پہلی بار میں گیا میرے وسائل نہیں تھے، دوسری بار بھی میں گیا میرے وسائل نہیں تھے، مگر یہ کیا میں نے دعا آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کے کی ہے. مدنی مذاکرے کی برکت بتا رہا ہوں. اور 2 مہینے کے اندر پاپا متواتر، کہاں 5 سال 6 سال کا عرصہ اور کہاں یہ 2 مہینے کے اندر. تو مدنی مذاکرے سے ہمارا تعلق جڑا ہے اور جڑا رہے گا، اور ہم اپنی اصلاح کے لیے آپ کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہوں گے، چاہے آپ بلائیں یا نہ بلائیں. سب آئیں گے نا انشاءاللہ. فیضان مدنی مذاکرہ کم از کم 12 نعت خوانوں کو مدنی مذاکرے کی دعوت دے کر ان کو تیار کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جیسے انسانوں کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، تو جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ یہ لگتا ہے کوئی SMS چلا ہے، یہ پہلے بھی سوال ہوا ہے، کوئی چلتا ہے SMS اس طرح کا؟ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، آیا تھا نا. یہ طرح طرح کا سوال چلاتے ہیں. پہلا انسان تو آدم علیہ السلام ہوئے، تو پہلا فلاں جانور کون سا پیدا ہوا، اس طرح کے سوالات چلاتے رہتے ہیں کنفیوز کرنے کے لیے. بہرحال یہ کہ جانوروں کی روح بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مچھر کی روح بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر قبض نہیں کرتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 12 نعت خانوں کو دعوت بھی دینی ہے آپ نے، لے کر آنے کی بھرپور کوشش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور ہمارا عرض یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے میں استقامت کیسے حاصل ہو، اور دوسرا سوال یہ ہے مطلب اسی کے ساتھ کہ جو نیکیاں حاصل کرنے میں جو سستی ہو جاتی ہے وہ کیسے دور ہو. 2 سوال کیے، اب تو آپ کو 25 کو دعوت دینی پڑے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے اس کے فضائل پڑھے، اس کی اہمیت پڑھے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس روایت سے کیجئے. تفسیر کبیر میں یہ روایت ہے جلد اول میں کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی گفتگو کر رہے تھے.
اتنے میں جبریل امین اللہ کا سلام لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ جو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ان کی عمر 1 ساعت رہ گئی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا. وہ بے قرار ہوئے, عرض گزار ہوئے کہ اس آخری وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا عمل میں کروں. ارشاد ہوا اشتغل بالتعلم, علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. چنانچہ وہ مشغول ہوئے. اور راوی کا کہنا ہے کہ وہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا. تو بس یہ کہ کچھ دیر کے بعد ان کی وفات ہو گئی. تو راوی کہتے ہیں کہ اگر علم دین کے حصول سے بڑھ کر بھی کوئی نیکی ہوتی تو اسی کا ارشاد فرماتے اس آخری وقت میں. تو علم دین حاصل کرنا اتنا اہم. تو علم دین حاصل کرنے کے لیے دینی مطالعہ بھی سبب ہے اس کا, پھر اچھی صحبت بھی اس کا سبب ہے, اجتماعات, مدنی مذاکرات اور مدنی قافلوں کا سفر, یہ بھی اس کے اسباب ہیں علم دین حاصل کرنے کے. تو ساری اسباب اپنائے جائیں جو ملتے رہیں تاکہ علم دین زیادہ سے زیادہ پیدا ہو. اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ قافلہ تو اجتماع تو یہ نیکی بڑھانے کے بھی اسباب ہیں. تو اس طرح مدنی ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ استقامت کا بھی سامان ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. پیارے باپا جان, میں نے 12 نعت خانوں کو نیت کیے کہ لے کر آؤں گا انشاءاللہ عز و جل. تو بہت خوشی 25 نعت خوانوں کی نیت کر سکتے ہیں, ان کو اجازت ہے. اور 26 کی بھی ہو جائے تب بھی باپا اجازت ہونی چاہیے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. باپا فکر مدینہ کے انشاءاللہ نیت کے استقامت کی دعا فرمائیے گا. یعنی فکر مدینہ کو یاد کرتے رہیں گے. فکر مدینہ انشاءاللہ فکر مدینہ مدنی نعمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا میں نے ابھی رمضان سے پہلے ایک ماہ کے قافلے میں سفر کیا, لیکن میں بہت بیمار ہو گیا. لیکن رمضان میں جب یہاں پہنچا تو 2 دن پہلے گھر چلا گیا تھا کیونکہ بہت بخار میں تپ رہا تھا یہاں پر. تو اب میں نے نیت کی کہ 8, 9, 10 محرم کا انشاءاللہ سفر کروں گا. تو میرا سوال یہ کہ اگر کسی وجہ سے قافلے میں رک جائیں جانے سے تو کسی اور کو بھیج سکتے ہیں اپنی جگہ؟ نیابت تو جاری نہیں ہوگی اس میں, خود ہی آپ اللہ کرے آپ شفا یاب ہو جائیں واپس نئے سرے سے کرنے. جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. آپ کے بدلے کوئی جائے گا تو وہ جو سیکھ کر آئے گا وہی آپ کو سیکھنے کو نہیں ملے گا. آپ جائیں گے تو ہی سیکھنے کو ملے گا. اللہ کی رحمت سے باپا شفا یاب ہوگا. 30 دن کی جگہ 12 ماہ بھی دے سکتے ہیں. کیا بات ہے مدینہ. ہاں جگہ جگہ نعتوں کی دھومیں مچائیں گے. زندگی رہتی. صلو علی الحبیب. انہوں ہی باپا جو نعت خوان ہیں وہ سوال کریں. جی ہاں جی, نعت خوان کون نعت خوان نہیں ہے باپا؟ وہ مشہور معروف نعت خوان, وہ والے نعت عرفن خوان جس کو نعت خوان بولتے ہیں. عرفن اسی کو بولتے ہیں نا جو پڑھتے ہیں نعتیں محفلوں میں منچوں پر. اور جس طرح میں کوئی نہیں ہوتا ہوگا تو یہ بھی میرا خیال ہے موقع چھاپ لیتے ہوں گے, پڑھ لیتے ہوں گے. جی نعت خوان. میں تو بچپن سے نعتیں پڑھتا آ رہا ہوں الحمدللہ. مجھے کوئی سلاخہ نہیں بولتا, کیا کروں. ثنا خانوں کے باپا ہیں باپا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, میں باب الاسلام زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ سے حاضر ہوا ہوں. کوٹ اتاری کے علاقے ڈبوں گوٹ اتاری سے. تو آپ دعا فرما لیں کہ یہ ہمارے علاقے میں نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے. آمین. اور ہر جمعرات اللہ عز و جل مجھ گناہگار کو نیکی کی دعوت کے لیے قبول فرما لیں. بابا جان دعا کی درخواست ہے. اور میں سندھی میں نعتیں پڑھتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا عام انسان نفس کے خلاف اگر چلنا چاہے تو کس حد تک چلنا چاہیے؟ اگر مطلب ولی کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے، جیسے ہم حکایتیں پڑھتے ہیں کہ کیسے نفس کے خلاف چلا کرتے تھے ولی اللہ. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے اور آدمی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی آگے بڑھتا ہے. کس حد تک جانا چاہیے؟ اس کی کوئی حد تو نہیں ہے اس کی. کم از کم مدنی انعامات کے حدوں میں لے لینی چاہیے بابا. ہاں یہ اس کے حصار میں آ جانا چاہیے مدنی انعامات کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میرا آپ سے سوال ہے کہ کسی سے ایک شخص سے بار بار تسبیح ٹوٹ جاتی ہے اور تسبیح کے مڑکے گم ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا وضاحت فرمائیں؟ اس کو اپنے ہاتھوں کا علاج کرنا چاہیے. بعضوں کا ہاتھوں میں چارہ ہوتا ہے، کیسے کیا کریں گے؟ سبحان اللہ. باپا یہ علاج کون سے اسپتال میں ہوگا؟ فیضان مدینہ میں. ان کو 12 ماہ کے قافلے میں بھیج دو، ان کی تسبیحوں کا تحفظ انشاءاللہ ہو جائے گا. علاج رہ گیا، سوال ہو گیا. اسی طرح ٹوٹتے ہیں نا تسبیح، کھینچتے یہ موڑتے رہتے ہوں گے، کھینچتے رہتے ہوں گے، گھماتے بھی ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو جو بھی پوچھ رہا ہے یہ سوال 12 نعت خوانوں کو دعوت. یہ نعت خانوں کا ہے، 12 نعت خانوں کی دعوت آپ لوگوں نعت خوان وہ جس کو جو عرفاً نعت خوان کہلاتے ہیں. ہر سنی نعت خوان یہ مراد یہاں نہیں ہے، نعت خوان جس کو لوگ بولتے ہیں اور جو محفلوں میں پڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کل جس طرح آپ نے وہ تحفہ دیا تھا اللہ والوں کی باتیں مکمل کرنے پر، تو وہ جب اللہ والوں کی باتیں کتاب سٹڈی کی تو بعض مطلب مطالعہ کرتے ہوئے بعض مرتبہ رونے کی سی کیفیت بنی صحابہ کرام کے واقعات، خوف خدا کے، دنیا کی مذمت کے حوالے سے، اور پھر دل ایسا کیا کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے جو ہے نا بس ہم بھی اس میں مطلب ہم تو کچھ تو اب یعنی کہ اس وقت کیفیت ہوتی ہے، لیکن پھر اپنے جب گھر بار میں وہ ہوتا ہے تو پھر وہی مسائل دنیا کے، یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، اس کے لیے کماؤ، یہ کرو وہ کرو، کچھ مطلب مستقل استقامت کے لیے کچھ نہیں. اب ماں باپ کو چھوڑ کر بھی جانا تو صحیح نہیں نا. بال بچوں کو تو یہ تو پہلے سوچنا تھا شادی کرنے سے پہلے. وہ آپ نے حدیث پڑھی ہے حنظلہ منافق ہو گیا، یہ روایت پڑھی ہے؟ اس میں آپ کے سوال کا جواب ہے نا. ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ ہوتی ہے، باہر نکلتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے. ہاں یہ اس لیے ان پر کیفیت تاری تھی، روتے ہوئے جا رہے تھے حنظلہ منافق ہو گیا. صدیق اکبر نے فرمایا، فاروق اعظم نے فرمایا حنظلہ منافق نہیں ہوا، بس تو ان پر کیفیت. وہی حالت ہوتی تو تمہارے راستے میں تم سے فرشتے ملاقات کرتے، اس طرح کی ہے. تو بہرحال یہ کہ مطالعہ جاری رکھنا چاہیے، جتنا ہو سکے انسان عمل کرتا رہے. اور نفس کی حد جو ہے نا وہ شریعت کا دائرہ ہے، یعنی نفس کشی میں ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے شریعت کا حکم ٹوٹے. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے. عطار سے محبت
तेरे